ربی انی ظلمت نفسی فغفرلی کے ضمن میں مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے اور ایک مستقبل ہوتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، ہم نہیں جانتے، حال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ماضی ہمارا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے قانون میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فائل پہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے، جو ڈیٹا ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کسی ادارے میں ہماری کارکردگی کے بارے میں اگر کچھ مارکس لکھ دیا جائیں تو وہ ہمیشہ فائل میں لکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ انسان کا ماضی تبدیل کر دے، مگر اللہ تعالیٰ کے قانون میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کا ماضی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اعتراف جرم کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس معافی سے اس کا ماضی کیسے تبدیل کرتے ہیں کہ زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں ماضی میں چور تھی، غلط کام کرنے والی تھی، اگر ایمانداری نہیں تھی، جو بھی میری زندگی کا جرم ہے، لیکن وہ صرف ایک معافی سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ساری فائل کہیں غائب ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی فائل وہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی قانون میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ سابقہ زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو اگر ایک انسان بالکل سچے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے اور ایون اپنی زندگی کے آخری دور میں کرتا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوگا کہ اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا، اگر مجھے پہلے اللہ مل جاتا، مجھے قرآن پہلے سمجھ آ جاتا تو شاید میں اپنی ماضی میں یہ غلطیاں نہ کرتا۔ ایون آج کا مسلمان بھی یہ بات سوچ سکتا ہے، لیکن جب وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ میری معافی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے تو اس کے دکھ میں کافی کمی آ جائے گی۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جب انسان معافی مانگتا ہے تو صرف مستقبل ہی تبدیل نہیں ہوتا، حال ہی تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا ماضی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔